رکھ دیا گیا. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ دھوکہ دیں، اگلی نسلوں کو دھوکہ دیں کہ دیکھو ربا تو وہی ہے جو قرآن میں آیا ہے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا، اور وہیں حضرت مریم تھیں، وہیں سب کچھ ہوا تھا، تو لہذا یہ خود ہی عیسیٰ ابن مریم کے یہی ہیں، جیسے وہ آئے تھے اس طرح یہ بھی آ گیا. اس طرح کی وہ قصے کہانی کو بنا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا کے رکھا ہمیں، اور اس کا نام ہی بدل دیا. تو اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے، سب پتہ ہے اس کو. تو پیغمبروں کو بھی یہی کہا گیا، ان کو بھی یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، بالکل پاک صاف طیبات، اور نیک عمل کرو، جس طرح دوسرے لوگوں کو بھی یہی کہا گیا، جیسے کہ اگلی آیات میں آئے گا. فرمایا کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آیت نمبر 52 میں، اور بے شک یہی تم سب کا دین ہے جو ایک ہی دین ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو، میری بات مانو، میرا خوف رہے گا، تقویٰ ہوگا، کامیاب ہو جاؤ گے. پھر انہوں نے آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، دین کو کاٹ دیا، فرقہ واریت میں، فرقوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ کے پاس جو دین ہے اس سے خوش ہے کہ میں حق پر ہوں، باقی سب باطل ہیں. یہی اصل جڑ ہے بیماری کی، کہ کوئی کسی کو ماننا نہیں چاہتا. ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، آؤ اس پہ دیکھ لیں. یہ ہے کسوٹی، اس پر ہم چیک کریں. اس پر کوئی چیز پوری آتی ہے ٹھیک ہے، پھر اس پر کوئی چیز پوری نہیں آتی وہ غلط ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس معیار موجود ہے، قرآن و سنت. لیکن ہم نہیں مانتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب باطل ہیں. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، بس آپ انہیں ان کی سرمستی میں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیجئے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال و دولت اور بیٹوں سے نواز رہے ہیں تو ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ اصل سبب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جس کے بعد دولت ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہے. اگر مجھ سے راضی نہ ہوتا تو مجھے نہ دیتا. یہ نہیں سوچتے کہ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، منافق کو بھی دے رہا ہے، ملحد کو بھی دے رہا ہے. تو دنیا کا معاملہ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کسی کو ملا ہے تو وہ بہت اللہ کا بہت ہی مقرب بندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض حسین جی سب سے مقرب بندہ ہے اللہ کا، کہ جس کو اللہ نے اتنی دولت دے دی. تو لہذا یہ کوئی معیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ مال اور اولاد کے حوالے سے کہ یہ اصل آزمائش ہے. یہ فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، بل لا یشعرون، جو فرمایا ہے کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، کیوں دیے ہیں یہ اولاد، کیوں دی ہے یہ دولت، یہ سب آزمائش ہے. کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں یہ دولت دی، تمہیں اولاد دی، تمہیں سب کچھ دیا، تم نے کیا کیا؟ تم مست رہے اپنے کھانے پینے میں، عیاشی میں، تو پھر وہاں پکڑے جائیں گے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طریقہ ہے، قانون ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. ٹھیک ہے، کھاؤ، مزے کرو، اور کرو، پھر جب وقت آئے گا پھر ہم پکڑیں گے تمہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی لوگوں کو جو اس کو بھول جاتے ہیں، ان کو نہیں یاد رہتا کہ اللہ کی طرف سے، اور وہ اسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اپنے نیک بندوں کی، کافروں کے برعکس جو نیک بندے ہیں. اس میں آیت نمبر 57 اور اس کے بعد کی آیات میں کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزنے والے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں کہ بے شک انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہے معاملہ کہ یہ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں کہ اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آدمی چوری کرے، بدکاری کرے، شراب پیے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے، صدقہ کرے، نماز پڑھے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اس کے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یہ ہے اصل معاملہ، یہ ہے خوف. یہ فرمایا کہ یہ ہے خوف. یہ نہ سمجھے کہ بس میں تو بالکل ہی
پکا متقی پرہیزگار ہوں تو میرے تو تمام اعمال قبول ہو گئے، جنت پکی ہو گئی، بس ٹکٹ ملنے والا ہے، میں سیدھا پہنچنے والا ہوں. نہیں، یہ نہیں. خوف، یہ خوف ہے تو وہ ایمان کی علامت ہے. بے خوفی ایمان کی علامت نہیں ہے. تو وہ بے خوف ہو گئے کہ نہیں جنت تو مل گئی ہمیں، بہشتی دروازے سے نکل آئے، ہم ٹکٹ مل گیا، اب تو جنت ہی جنت ہے ہماری. تو لہذا پھر یہ چیز جو ہے یہ انسان کو سست بنا دیتی ہے. تو فرمایا کہ یہی چیز ہے کہ وہ خوف اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو ہمارے اعمال قبول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں، تیزی سے، فوراً. بیٹھے نہیں رہتے، سوچتے نہیں رہتے کہ اب کریں نہ کریں، یہ ہوگا وہ ہو جائے گا، پیسے خرچ ہو جائیں گے، پھر کہاں سے آئیں گے. نہیں، کر دو بس. اور وہ ان کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا پابند نہیں کرتے. یہ قانون ہے اللہ کا، جتنی جس کی طاقت ہوگی اتنا ہی اس کا معاملہ ہوگا، اتنا ہی اس کا عمل ہے. جو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے، رخصت آ جائے گی اس کو. نماز ہے کھڑے ہو کر پڑھیں گے آپ، طاقت ہے ہمت ہے پڑھیے. نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں. تو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنی اس کی وسعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مکلف کرتا ہے، اور اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں مر رہے ہو، بری حالت ہے، بیمار ہے، نہیں کھڑے ہو کر پڑھو، تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کے لیے طاقت ہمت دیکھی جاتی ہے. فرمایا کہ ہمارے پاس نامہ اعمال ہے، جو سچ بولتا ہے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، اس میں کوئی ظلم و زیادتی ہرگز نہیں ہے. فرمایا کہ اگلی آیت نمبر 63 میں کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. لیکن کافروں کے دل اس حقیقت سے غافل ہیں، وہ یہ سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. وہ اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے دوسرے اعمال ہیں جنہیں وہ آئندہ کرنے والے ہیں. وہ تو اگلی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اب آگے ہم نے کس طرح عیاشی کرنی ہے. یہاں تک کہ جب ہم ان عیش پرستوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے تو یہ چیخ پڑیں گے، پھر چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے یہ کیا ہو گیا. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج چیخ و پکار مت کرو، کوئی ضرورت نہیں چیخنے چلانے کی، شور مچانے کی. بے شک تو ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کوئی نہیں آئے گا مدد کو. جتنا مرضی چیخ لو، جتنا مرضی تم پکار لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا تمہیں مدد کرنے کے لیے. ہماری آیتوں کے سامنے تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے کہ ہم نہیں سنتے اس کی باتیں، یہ تو پاگل شخص ہے. تو تمہاری حالت تو یہ تھی، تکبر کرتے ہوئے، اپنی رات کی مجلسوں میں اس کے متعلق بکواس کرتے ہوئے، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں الٹی سیدھی ہانکتے ہوئے. تو کیا انہوں نے قرآن کریم میں غور نہیں کیا؟ سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب سوچیں، سمجھیں، غور فکر کریں. تو یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں تھی، یعنی ان کے پاس کچھ اور ہے جو قرآن کو چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا ہے اسی لیے اس کا انکار کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں اسے جنون لاحق ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے شخص. بلکہ وہ ان کے پاس برحق قرآن یا دین اسلام لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اس کلام کو برحق یا دین برحق کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے. وہ صرف ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم ویسے تو نعروں کے لیے اس کے لیے ٹوکوں گے، اسلام 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 زندہ باد، یہی کرتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے. اور جب کہا جائے کہ اسلام نافذ کرو، نہیں نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، پھر نہیں ہو سکتا، پھر تو ہاتھ کٹ جائیں گے، ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، لوگوں کی گردنیں سلامت نہیں رہیں گی، لوگ سارے مارے جائیں گے، سارے لولے لنگڑے ہو جائیں گے. یہی کہا تھا نا جب کسی نے کہا کہ یہ نافذ کرو، تو ایک وزیر با تدبیر نے یہی کہا تھا کہ سارے لولے لنگڑے ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ پورے پاکستان میں سارے چور ڈاکو ہی رہتے ہیں، کوئی شریف آدمی نہیں رہتا. تو آدمی اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے، خود جیسے سمجھتا ہے دوسروں کو بھی وہی سمجھتا ہے، جیسے میں ڈاکو ہوں وہی سارے ڈاکو. تو یہ ہے مسئلہ اصل ہمارا. تو حق کو کون پسند کرتا ہے؟ حق کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جب حق کی زد اپنے اوپر آتی ہے تو پھر آدمی چیخ پڑتا ہے میرے اوپر بھی آ گئی، میرا ہاتھ بھی کٹے گا. ہاں تمہارا ہاتھ بھی کٹے گا. پھر ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. اس سے پہلے اسلام اسلام ہو رہا ہے. اور اگر دین حق ان کی خواہشات کی تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین میں اسے پائی جانے والی ہر چیز میں فساد برپا ہو جاتا. ہم ان کے لیے ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں، پس وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں.
تو یہ بھی دیکھیے کہ خواہشات کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کا جیسا جو چاہے ٹھیک ہے، پھر تو نہیں چل سکتا نا. یہ تو لاقانونیت ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کہ جو مرضی آئے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کو چاہے مار دو، جس کو چاہے اڑا دو، کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت ہنگامہ ہوگا پھر اس کے بعد ختم. پھر کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیا ہوا تھا. تو کتنے ہی قاتل ہیں، کتنے ہی غنڈے ہیں، بدماش ہیں، مزے کر رہے ہیں، خوب دندناتے پھر رہے ہیں. اس لیے کے بعد میں ان کو سب کو چھوڑ دیا. جتنی آپ پڑھ رہے ہیں اخبارات میں، بچی کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، ساہیوال کیس، کہاں گئے سب لوگ؟ ختم. یہی ہے اسی لیے کہ اس میں کوئی وہ ہوتا ہی نہیں، ہر چیز اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں. تو لہذا یہی کہا جا رہا ہے اگر باقی خواہشات پہ چھوڑ دیا جاتا تو یہ پوری زمین سب فساد سے بھر جاتی. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم یہی کر رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں. کوئی قانون قاعدہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو یہی اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے دی ہے. تو فرمایا ہم تو ان کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں، لیکن وہ نصیحت ماننے والے نہیں ہیں، قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں. آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ اے میرے نبی، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ کوئی تنخواہ مانگ رہے ہیں، کوئی آپ نے ان سے سیلری مانگی ہے کہ لاؤ مجھے پیسے دو. تو اسی لیے اگر یہ معاملہ ہوتا تب وہ کہتے کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں. تو بس آپ کے رب کی اجرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ بہت ہی اچھا روزی دینے والا ہے. ایک تو آپ نے مانگی ہی نہیں ان سے، اگر مانگ بھی لیں تو پھر آپ کی دعوت میں اثر ہی نہیں رہے گا. تو لہٰذا فرمائیں کہ جو ہم دیں گے ہماری ذمہ داری ہے. آپ بے شک انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے رہیے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بے شک راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ آیت نمبر 75 میں. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں جو تکلیف و پریشانی لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنے پر اور اصرار کرنے لگیں گے. تو یہ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فراوانی ہو جاتی ہے، کشادگی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور سرکشی کہ اب تو پیسہ آ گیا ہمارے پاس، اب تو دولت آ گئی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی بات ماننے کی. اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے، نہ وہ گریہ زاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سامنے ایک سخت عذاب والا ایک دروازہ کھول دیا تو اس کی وجہ سے وہ نا امیدیوں میں گھر گئے. یہ ہے ان کا معاملہ. اللہ تعالیٰ کا قانون بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح آزماتا ہے، دے کر بھی لے کر بھی. تو پہلے دیتا ہے، خوب دیتا ہے، کھاؤ پیو مزے کرو عیاشی کرو، پھر چھین لیتا ہے، پھر وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، پہلے تو ہم بڑے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، مزے کر رہے تھے، اب کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ اسی وقت چیختے ہیں پھر، اور پھر وہ نا امید ہوتے ہیں اب تو مارے گئے، اب کیا رہا ہمارے پاس، بالکل نا امید ہو جاتے ہیں. یہی چیز ہے جو خطرناک ہے. فرمایا اور وہی ہے جسے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں کہ شکر ادا کرو ان کا. اور اسی نے تمہیں زمین پر پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ تم سب دوبارہ اٹھو گے. اس کے بعد پھر مزید قدرت الہی کے اور اس کے اختیار کے دلائل دے دیے گئے ہیں، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا. تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ سوچو ذرا، غور کرو اس بات پہ. بلکہ یہ لوگ تو ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے اگلے لوگوں نے کی تھی. کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جسے پہلوں نے کہا تھا. تو اس قسم کے وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، پہلے بھی یہی بات کی، ہر نبی یہی کہتا تھا. تو اب پھر یہی باتیں ہو رہی ہیں. تو اے میرے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور اس میں رہنے والوں کا مالک کون ہے؟ کس نے بنائی یہ زمین؟ کون ہے اس کا مالک؟ تو یہی جواب دیں گے ان کا مالک اللہ ہے. تو آپ کہیے تو پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، مانتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم؟ تو اس کے بعد پھر سوال، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کہیے پھر ڈرتے کیوں نہیں تم اللہ سے؟ پھر سوال کہ آپ ان سے پوچھئے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی،
یہی جواب دیں گے کہ اس کا چیز کا بادشاہ اللہ ہے. تو آپ کہیے تو پھر تم جادو کیے ہوئے کی طرح کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے ذریعے سے ان سے بات نکلوا لی. مان گئے کہ ہاں یہ سب اللہ کر رہا ہے، اور یہی وہ ربوبیت ہے اللہ کی جس کو وہ مانتے تھے. لیکن مسئلہ کہاں آتا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جب وہ رب ہے، وہ مالک کائنات ہے، اور وہی عرش الہی کا مالک ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، تم مانتے ہو تو عبادت بھی اس کی کرو. پھر اس کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ اس کے سامنے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جاتے ہو دوسرے بتوں کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس؟ ان کی کیوں مانتے ہو؟ تم پاگل کیوں ہو گئے ہو؟ تم جادو جو سب مسحور ہے اس کی طرح تم پھرے ہوئے کیوں ہو؟ تو یہی بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی زبان سے کہنے کے باوجود وہ ماننے کو تیار ہے. تو مکہ والے مانتے تھے اس بات کو کہ ہاں واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب اگلا مرحلہ آتا تھا کہ مانو اس کو، عبادت کرو اس کی، سجدہ کرو اس کو، تو یہ نہیں ہو سکتا. ان سب کو چھوڑ کے 360 بت رکھے ہوئے ہیں ہم نے خانہ کعبہ میں، ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کو مانے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے. تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے کہ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کو سچی بات قرآن لے کر آئے ہیں، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں کہ اس سے اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں. یہ سب کہانیاں قصے ہیں جو تم سنا رہے ہو میں. فرمایا کہ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتا. اللہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جنہیں لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو پوری کائنات میں ایک الہ ہے، ایک الہ صرف. دو بھی ہوتے تو تباہی مٹ جاتی، ہر ایک اپنی اپنی مرضی کرتا. تو فرمایا کہ اگر یہ ہو جاتا تو پھر ایک دوسرے پہ چڑھ بیٹھتا کہ تو میری بات کیوں نہیں مانتا، میں تیری بات کیوں مانوں، لڑائی ہو جاتی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے. تو فرمایا ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتا. اللہ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جنہیں لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ غائب و حاضر کو جاننے والا ہے، پس وہ ان معبودوں سے بہت ہی بلند و بالا جنہیں مشرکین اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں یہ لوگ، اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ شراکت میں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کسی شریک کی. آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ میرے نبی آپ کہیے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر اسے تو مجھے دکھانا ہی چاہے تو میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل مت کرنا. میں دیکھنا تو چاہتا ہوں ٹھیک ہے عذاب آئے ان پر، لیکن مجھے دور رکھنا، مجھے اس سے بچا کر رکھنا کہ کہیں عذاب میں بھی شامل نہ ہو جاؤں. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ہم بے شک اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو دکھلائیں، آپ خود دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور آپ نے دیکھ لیا غزوہ بدر میں جیسے ان کی پٹائی ہوئی، جیسے وہ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، تو ان کی اوپر عذاب آ گیا. تو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ برائی کے بدلے میں وہ کیجیے جو سب سے اچھا ہو. کفار آپ کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، سب پتہ ہے، سب معلوم ہے کہ یہ کس طرح آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کا دل چھلنی کر دیتے ہیں. لیکن صبر کیجیے، برداشت کیجیے، باقی ہم دیکھیں گے. تو آپ کہیے میرے رب میں تیرے ذریعے شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. سب یہ شیاطین ہیں، اور اے میرے رب میں تیرے ذریعے اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے قریب پھٹکیں، قریب آئیں. اور یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کو موت آتی ہے، قریب آتی ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. اب تو گیا، اب تو کچھ نہیں کیا، خالی ہاتھ ہوں، تو ایک موقع اور دے دے، ایک دفعہ بس دوبارہ آؤں اور پھر میں عمل صالح کروں گا، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر عمل صالح کروں. فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں یہ نہیں چلتا کہ چلو کوئی بات نہیں پھر کر لینا، پھر کر لینا، نہیں، بات ختم. تو اسی لیے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو محض ایک لفظ ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اسے دوبارہ بھی توفیق عمل نہیں ہوگی. وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں جیسے چاہیں کر لوں. اگر کوئی یہ کہے کہ قبر میں سوال جواب ہوں گے تو میں اس کا رٹا لگا لیتا ہوں ابھی سے اچھی طرح کہ وہاں میں فوراً فر بول دوں گا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، کسی کے یاد کر لینے سے نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے.
تو اسی لیے فرمایا کہ یہ اس وقت تو کہہ رہا ہے یہ بندہ کہ میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا. فرمایا کہ نہیں، جب وہ اگر اللہ نے کر بھی دیا، اس کو دوبارہ موقع دے بھی دیا، پھر بھی نہیں کرے گا یہ، اس لیے کہ توفیق نہیں ہوگی. اور وہ لوگ اپنی موت کے بعد قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہیں گے، تو واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، بس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ داری نہ رہے گی، نہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، بیٹا اپنے باپ کو، باپ اپنے بیٹے کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ہر شخص جو ہے اپنے کوئی کسی سے پوچھے گا ہی نہیں کہ تم کس حال میں، اس لیے کہ سارے رشتے ختم ہو گئے. یہاں تو بڑی باتیں بناتے ہیں لیکن وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب رہیں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یہی اس کا طریقہ ہے کہ وہ اعمال تولے گا، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہے وہ جنت میں، اور جس کا ہلکا ہے وہی جہنم میں. اور ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، وہ لوگ اس میں نہایت بد شکل اور ڈراؤنی صورت والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ نہیں سنی تم نے میری آیات تو تم لوگ انہیں جھٹلاتے تھے. تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بھٹک گئے، بہک گئے، ہم نے سنا ہی نہیں، تیری آیتیں نہیں سنی، اس لیے کہ ہماری بدبختی آج ہمیں توفیق نہیں ملی، ہم نے کوشش بھی نہیں کی. تو اللہ نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ. تو وہ توفیق نہیں ہوتی. توفیق وہی ہوتی ہے جو چاہتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے. آپ جب آئیں گے مسجد میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ توفیق دے گا، مزید دے گا، مزید آپ کو اور نیکیاں کریں گے آپ. لیکن اگر وہیں دروازے سے باہر نکل جائیں فوراً نہیں کہ یہاں تو بس پانی پینا تھا، پانی پی لیا، یا باتھ روم سے ہو گئے بس ختم واپس، تو یہ کوشش ہی نہیں کی آپ نے. ذرا ادھر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ کتنا کچھ دے دیتا. لیکن یہ کرنا ہی نہیں ہے ہم نے، تو پھر وہی بدبختی ہم پر غالب آ گئی. تو اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر دوبارہ گناہ کریں گے تو یقیناً ظالم ہوں گے، دوبارہ پھر ہمیں جانے دے. فرمایا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا تم پر جہنم میں پھٹکار برستی رہے، تم مجھ سے بات مت کرو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم مجھ سے بات کرو، تم پر اللہ کی لعنتیں ہیں. میرے بندوں میں سے ایک گروہ دعا کرتا تھا کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، یہ نیک لوگ، تو ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم کر دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، میرے بندوں کا، میرے نیک بندے صالح بہترین، تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ تمہاری اس حرکت نے تمہارے دلوں سے میری یاد ہی نکال دی، اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے تھے، ہر وقت مذاق اڑانا، ہر طرح سے مذاق اڑانا میرے بندوں کا. تو میرا خوف تو تمہارے دلوں سے ختم ہو چکا تھا، تو اب کہتے ہو کہ ہمیں موقع دے دو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آج میں نے ان کے صبر کا بہتر بدلہ یہ دیا ہے کہ وہی لوگ کامیاب و بامراد، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہ ہیں فلاح پانے والے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، میرے بندے تھے، اور تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا. اللہ ان سے پوچھے گا تم لوگ دنیا میں کتنے سال رہے تھے، بتاؤ ذرا، ہے ہمت تو بتاؤ. تو وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے تھے، بس سب کچھ بھول گئے. اتنا ہولناک، اتنا بھیانک معاملہ ہوگا کہ یاد ہی نہیں رہے گا. جو اگر آپ وہ کوئی شخص اس طرح کے حالات میں ہو، اس سے اس کا نام بھی پوچھیں تو شاید نام بھی یاد نہ رہے اس کو کہ میرا نام کیا ہے. جب حالات اتنے خوفناک حالات اختیار کر لیں تو وہاں تو ایک منظر ہی کچھ اور ہوگا. تو وہاں کیسے یاد رہے گا کہ میری عمر کیا تھی، کتنے سال میں رہا ہوں. تو یہی کہہ کہ ایک دن یا کچھ تھوڑی دیر میں رہا ہوں بس. تو اپنے حساب رکھنے والے فرشتوں سے پوچھ لے، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، مجھے تو یاد نہیں رہا. اللہ کہے گا ہاں تم واقعی تھوڑی مدت رہے، کاش پہلے اس حقیقت کو سمجھ لیتے، باخبر ہوتے، پتہ چل جاتا. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم ہماری طرف دوبارہ نہیں آؤ گے، تم یہی سمجھتے رہے؟ تو اب مزہ چکھو اس بات کا. بس بہت ہی برتر و بالا ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں،
تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک کفار کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے رب میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم کر دے، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ہم پر بھی رحم کر دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، سورہ نور مدنی صورت ہے، اس میں 64 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس میں بیان کردہ احکام کو ہم نے فرض کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں یہ احکام، تو لہذا اس میں کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، لیت العال نہیں ہو سکتی، اور ہم نے اس میں کھلی آیات نازل کی ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، سمجھو اس بات کو۔ اور فوراً ہی پہلا حکم دے دیا وہ بدکاری کے حوالے سے، اور اس میں فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اگر تم اللہ اور پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ بتا دی کہ اس طرح جو زانی اور بدکار ہیں ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ یہاں پھر ہمیں حدیث سے جو بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کے لیے رجم ہے، ان کو پتھروں سے سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں، مرد ہو یا عورت جو بھی ہو۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ان کو لگیں گے۔ تو دوسری بات کہ نرمی نہیں کرنی کہ نہیں جی یہ تو بڑے لوگوں کا بیٹا ہے، یہ تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو ذرا تھپڑ چپیڑ مار دو چلو چھٹی کرو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو بھی 100 کوڑے لگیں گے۔ اور تیسری بات سب کے سامنے، جیل میں بند کر کے کوٹڑی میں کوڑے لگا دیے، کیا فائدہ ہوا اس کو، کس کو پتہ چلا؟ لیکن جب برسر عام ساری دنیا کے سامنے کوڑے لگیں گے تو پھر کتنے ہی لوگ توبہ کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا عبرت کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا قانون، اسلام کا قانون کہ سزائیں برسر عام دی جائیں، سب کے سامنے دی جائیں، سب کو پتہ چلے۔ ہمارا یہ قانون کہتا ہے یہ قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ قانون کیا ہوتا ہے تمہارا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ برسر عام 2 لوگوں کو موجود ہونا چاہیے، ایک قاتل کی گردن جب اڑائی جائے گی سب کے سامنے تو کتنی ہی گردنیں سلامت رہیں گی۔ ہمارے یہاں الٹا طریقہ ہے کہ جرم کی تشہیر کرو، جرم کو خوب کرو، بریکنگ نیوز لگاؤ، خوب کرو، فلاں نے یہ کیا، بعد میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی دندناتا پھر رہا ہے وہ قاتل۔ تو یہی سب سے بڑی ہے، اسی لیے جرائم بڑھیں گے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ ختم ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں کو سامنے کرو، معلوم ہونے چاہیے، لوگ موجود ہونے چاہیے، جب اس جرم اس کی سزا ملے گی تو پتہ چلے گا لوگوں کو۔ تو یہ ہے اصل وجہ جو ہماری کہ ہمارے ہاں جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے۔ مزید زانیوں کی زنا کی قباحت اور ان زانیوں کی حقارت اور دنات کے بارے میں بتا دیا کہ کتنے یہ ذلیل لوگ ہیں کہ زانی مرد صرف زانی عورت یا مشرک عورت سے نکاح کرے گا، کسی مومن سے، کسی پاک دامن سے نہیں کر سکتا، بتا دیا اس کو تاکہ پتہ چلے کہ کتنے ذلیل لوگ ہیں۔ اور زانی عورت سے صرف زانی مرد یا مشرک مرد شادی کرے گا، اور ایمان والوں کے لیے ایسا کرنا حرام کرا۔ مومن پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اچھے ماحول میں آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی عورتیں اور ایسے لوگ اس طرح کے نیک لوگوں سے ان کی شادیاں ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے قذف کے بارے میں، بہتان تراشی، والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی ان کی گواہی قبول مت کرو، وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ دیکھیے ان کے بارے میں کہ یہ لوگ جو بہتان تراشی کرتے ہیں، اور بہتان وہ کہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت، بدکاری کی تہمت لگائیں، مرد ہو یا عورت ہو،
جس پر بھی تہمت لگائی جائے گی، اگر اس کو پھر کہا جائے گا کہ تم نے تہمت لگائی ہے اس شخص پر، تو اب تم 4 گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ لے کر آؤ کہ یہ عمل ہوا ہے، اور اگر ثابت کر دیا تو ٹھیک سزا ملے گی، نہیں کیا تو پھر تمہاری 80 کوڑے لگاؤ اس کو۔ کیوں؟ آخر حکمت دیکھیے، فلسفہ دیکھیے کہ ان جرائم کی تشہیر نہ ہو، جرائم کی تشہیر کسی طور پہ نہ ہو، کہیں اخبار میں، رسالوں میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں، چینل میں کہیں نہ آئے، اس لیے کہ جب آپ اس کی تشہیر کریں گے تو اس کی شناعت ختم ہو جائے گی، اس کی جو خباثت ہے، اس کی برائی ختم ہو جائے گی دلوں سے، کہ اب کیا ہے، قتل کرنا کیا ہے، لو پستول لو مارو، اٹھا دو، ختم کر دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہ دلوں سے اس کی برائی ختم ہو چکی ہے، بدکاری کی بات ختم ہو چکی ہے کہ کون سا جرم ہے، چلو جی کیا مسئلہ ہے، کر لو جو کرنا۔ تو فرمایا اسی لیے کہ اس کو محدود رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کرے بھی تو سوچ سمجھ کے، اگر اس نے یہ ثابت نہ کیا اس بہتان کو، اس جرم کو، تو 80 کوڑے اس کے لگیں گے، تو پھر کون ہے مائیکا لال جو آ کے کہے گا؟ تو لہذا خود بخود وہ جرم وہی محسور ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ، اس لیے کہ ناممکن ہے، اسی لیے تو، اور اسی لیے کہ اس میں پھر وہ ایکچوئل پوزیشن جو ہے وہ دیکھیں، وہ ظاہر کون کرے گا، اس طرح تو نہیں کرتا کوئی سڑک پہ کھڑے ہو کر، جی ہاں، تو کوئی کمرے میں بند کر کے کہیں ایسی جگہ پہ کسی کو دیکھ نہ سکے، کوئی پتہ نہ ہے، وہاں کرے گا وہ۔ تو اصل فلسفی حکمت یہی ہے کہ اسی لیے پوری تاریخ میں کہیں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا، کوئی ہے ہی نہیں، اس کی نظیر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل بنا دیا اس کو۔ 4 گواہ، اور ہر گواہ نے عینی شاہد ہو، تو عینی شاہد تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، تو لہذا پھر ہو ہی نہیں سکتا اس بات کو۔ تو کیا مقصد کیا ہوا پھر؟ فلسفہ یہی ہے کہ جرائم کی تشہیر مت کرو، زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے اس کو، عدالتوں میں گھسیٹنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو، کردار سازی کرو، وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد ہے، اس لیے اتنے سخت رکھے۔ باقی 2 گواہ ہیں، 2 گواہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہے 2 گواہ پیش کرو، ٹھیک ہے، عدالت سزا دے گی اس کو، لیکن یہ 4 گواہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو اسی لیے فرمائیں کہ ان کی گواہی بھی رد، گواہی قبول نہیں ہوگی ایسے شخص کی، جس نے بہتان تراشی کی ہے وہ مردود ہو گیا۔ نمبر 2، اولئک هم الفاسقون، فاسق ہے، فاسق و فاجر شخص ہے، الا الذین تابوا، سوائے یہ کہ جو لوگ گناہ کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، پھر معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم دے دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، زنا کی تہمت، بدکاری کی تہمت، تو پھر کیا کریں؟ ان کے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے، پھر گواہ بھی نہیں ہے، تو گھر میں ہے، ظاہر میاں بیوی ہیں، گھر میں ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں بدبخت، پاک دامن عورت پہ، پاک دامن بیوی پر وہ الزام لگا دیتے ہیں اس طرح کا، تو ایسا آدمی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے کہ وہ بے شک اپنی بات میں سچا ہے، میں نے جو کہا ہے اس کو یہ سچ کہا ہے، اس کی 4 قسمیں اٹھانی پڑیں گی، 4 قسمیں اللہ کے نام لے کر، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دیکھ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ 5ویں مرتبہ اپنے اوپر اللہ کی لعنت بھیجنی ہے اگر میں جھوٹا ہوں، اس میں جو میں نے کہا ہے اپنی بیوی پر جو انہیں جو لگائی ہیں یہ تہمت، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، تو یہ کہے گا۔ اور بیوی پھر وہ بھی یہ قسمیں کھائے گی، وہ عذاب کو اس طرح ٹال دے گی کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ میرا شوہر بے شک جھوٹا ہے، اس نے جھوٹی مجھ پر تہمت لگائی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے اگر وہ سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو، یعنی اپنے اوپر وہ اللہ کا غضب کی دعوت دے گی 5ویں مرتبہ اگر وہ سچا ہے تو یہ ہوگا۔ تو فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے، اس طرح ایک وہ صحابی تھے ہلال ابن امیہ، وہ اپنے گھر واپس آئے، کسی اجنبی سے آواز سنی اپنے گھر میں، تو اب کچھ ان کو ہو گیا کہ گڑبڑ ہے کچھ،
تو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے کہا کہ 4 گواہ لاؤ، بیوی ہے نا، ورنہ 80 کوڑے کھاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا؟ تو ہلال نے آپ کے چہرے کی بات پڑھ لی کہ اب کیا کروں گا، تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دیکھو. تو انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ میری مشکل حل کرے گا. تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں. تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم 4 گواہ نہیں لا سکتے تو تمہیں کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. اور اب یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ لعان ہوگا، اس کو لعان کہا جاتا ہے، کہ ملاعنہ ہوگا تم میں سے کہ جاؤ تم بھی آؤ، اپنی بیوی کو بھی لاؤ، اور یہ پھر قرآن کے مطابق یہ 5 قسمیں کھاؤ. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہلال نے اپنی سچائی کی گواہی دی، اور پھر عورت سے کہا گیا، اس نے بھی 4 بار اپنے شوہر کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی، اور 5ویں بار وہ رکی اور کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کہنے کہ نہیں میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی. یہ آ گئی وہی حمیت، غیرت، کہ اگر میں نے اعتراف کر لیا تو میرے قبیلے کو کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے، اچھا یہ فلاں قبیلے کی عورت تھی. نہیں کہا. تو اسی لیے اس نے یہ کہہ دیا اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اور اس کے بعد دونوں کی علیحدگی کر دی گئی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہوگی، اس میں کوئی رجوع نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے موت تک کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو گئے. یہ اس کا حکم ہے. اور آپ نے بھی کہا تھا اس کے کہ اگر یہ قسمیں نہ کھائی ہوتی تو آج عورت کے ساتھ میرا معاملہ کچھ اور ہوتا، کس لیے کہ جو بچہ ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ اس طرح کا ہوا تو یہ تو ہلال کا ہوگا، اگر اس طرح کا ہوا تو پھر یہ اس کا ہوگا. اور وہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا یہ ہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. تو لہذا یہ مسائل پیدا ہوئے. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو لعان ہوگا عدالت کے سامنے. عدالت پھر وہ فیصلہ کر دے گی، دونوں کی طرف علیحدگی ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی، اب کوئی بھی اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر قصہ عفق بیان کیا گیا، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی بڑی تہمت لگائی گئی، ان کے اوپر بہتان تراشی کی گئی. اور اس کے بارے میں جو مختصر کل رات ہم نے بات کی تھی تراویح میں اس درس میں، اور مختصر یہ ہے کہ جب 6 ہجری میں نبی کے غزوہ بنی مستلق میں گئے تھے رابط کے علاقے تک، اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ اپنی ضرورت کے لیے گئیں اور وہاں سے واپس آئیں، دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار جو ہے وہ نہیں ہے. تو پھر گئیں ڈھونڈنے کے لیے، شاید کہیں گرا پڑا مل جائے مجھے. اور اتنی دور میں جو قافلے والے چلے گئے، جو حوض جس میں بیٹھتی تھیں اس کو بھی اٹھانے والوں نے دیکھا نہیں، یہ غور نہیں کیا. ہلکی پھلکی تو تھیں، کم سن تھیں، اور جسم کو اتنا بھاری نہیں تھا کہ پتہ چلتا کہ جسم بھاری ہے، وہ ہلکا ہی تھا. وہ چل پڑے وہ لوگ لے کر. اب جب واپس آئیں دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی بھی نہیں، خالی. تو بیٹھ گئی ایک طرف، اپنی چادر لے کے، حجاب ہو چکا تھا لیکن بیٹھ گئی، نیند آ گئی. تو ان کے بعد پیچھے سے آتے تھے حضرت صفوان ابن معطل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام ہی یہی تھا کہ کوئی گری پڑی چیز ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کچھ ہو تو وہ دیکھ لیں، چیک کر لیں. انہوں نے جب دیکھا تو ایک دم آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہوا؟ تو ان کی آواز سن کے ایک دم آپ کی آنکھ کھل گئی. تو کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں کہا، بس جلدی سے اپنا اونٹ لائے اور کہا کہ آپ بیٹھیں اس کے اوپر، چلتے ہیں. پھر وہاں سے چل دیے. اور جب وہاں پہنچے تو منافقوں کے سردار نے دیکھتے ہی کہا ہاں یہ تو کچھ ہو گیا. اس نے فوراً اس کو موقع کو غنیمت جانا. ایسے ہوتی ہے خباثت، شیطان دیکھیں کس طرح کھیل کھیلتا ہے. کہ اب اس نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نقب لگاؤں، آپ کے گھر میں آپ کی عزت پر دھبا لگاؤں. اور اس نے پھر یہ کہہ دی کہ آج یہ بچ کے نہیں آئی. یہ خباثت اس نے شروع کر دی اور پھر مدینہ مشہور کر دیا سب جگہ. اور بعض جو تھے سادہ لوگ مسلمان وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جس میں زید ابن رفاع ہے، حسان ابن ثابت ہیں، مصطح ابن اساسہ ہیں، حمنہ بنت جحش ہیں. 4 کے نام ملتے ہیں ہمیں. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اطلاع ملی آپ کو بہت پریشانی ہوئی. ظاہر ہے کہ آپ کی عزت پہ حملہ تھا. گھر میں بیوی پر حملہ کرنا کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک شخص کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کو بعد میں پتہ چلا، وہی اتفاق سے پتہ چل گیا
تو اس کے بعد سے وہ جو روئی ہیں مسلسل روتے تھے اس بات میں، اتنی ایک پاکدامن عورت، تو پھر تو اس کا ظاہر ہے اس کے لیے تو قیامت ہے یہ کہ اس کے اوپر ایسا اتنا بڑا بہتان تراشی ہو جائے. اور پھر ایک اور آزمائش یہ کہ 1 مہینے تک وہی نہیں آئی. اور عائشہ دعا کرتی ہوں کہ لازمت کرتی ہوں کہ اللہ تو میری برات ظاہر کر دے. رسول اللہ خود پریشان رہتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. اور کہا بھی ایک دفعہ کہ عائشہ اگر کوئی بات ہے تو بتا دو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بری کر دے گا تمہیں، اس کی آپ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں کیا کروں، اگر میں کچھ کہتی ہوں کہ میں بری ہوں تو تم مانتے نہیں ہو، تم لوگ میری کوئی بات ہی نہیں مانتا. تو اسی لیے میں تو یہی کہوں گی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جو یوسف کے والد نے کہا تھا وہی میں کہوں کہ میں تو قرآن اتنا نہیں پڑھا تھا، جتنا پڑھا تھا اس میں مجھے اتنا ہی یاد آیا، تو میں اسی لیے کہوں. تو اس کے بعد پھر 1 مہینے کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو یہی آیات نازل ہو گئی. اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ سخت قسم کی ڈانٹ اور سخت کا عتاب کہ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کی ان کی بیوی کے بارے میں تم نے ایسی باتیں کر دی، یہ نہیں تمہیں کرنا چاہیے. اور پھر برات اظہار کر دی، برات کا اظہار آ گیا. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ سب بالکل بری ہیں، برات کا اظہار کر دیا، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ خود آئے اور کہا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا. اور پھر آیتوں کی تلاوت فرمائی. یہ آیتیں جو سورہ نور کی آیات تھیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ اٹھو اور جا کے رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. تم نے کہا کہ نہیں، میں رسول اللہ کا نہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے نجات دی ہے، اس نے میری برات کا اظہار کیا، میں اس کا شکر ادا کروں. تو وہ تو یہی کہتی ہے کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میں اتنی اللہ کے ہاں میرا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن نازل کریں گے. میں تو یہی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی خواب دکھا دیں گے، کوئی الہام ہو جائے گا، لیکن قرآن نازل ہو جائے گا، یہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری شان اتنی بڑی ہے. لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کی اس طرح مدد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ نے منتخب کیا تھا اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کی بیوی کے لیے، اپنے نبی کی بیوی کے لیے کہ آپ کی بیوی بنے گی وہ. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، تو یہ منتخب عورتیں تھیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ پاک دامن نہ ہو؟ سب انتہائی پاک دامن، انتہائی نیک، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی بیویاں تھیں اور جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی غلط کام کرے؟ ہو نہیں سکتا. تو جو بھی اس طرح کے بکواس کرتے ہیں، اس قسم کی غلیظ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ وہی منافقین ہیں جو کہ منافقوں کی طور پہ اس قسم کی جنہوں نے بات کی تھی، اسی طرح یہ منافق ہیں جو آج بھی ایسی الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. حضرت عائشہ جیسی ام المومنین، ہماری ماں سے بڑھ کر ان جیسی ذات کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کچھ ہو نہیں سکتا، جیسے ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو فرمایا کہ اس میں کہ بے شک جن لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے وہ تمہیں میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے. تم لوگ اس بہتان تراشی کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. پتہ چل گیا کون ہے جو بکواس کرتا ہے، کون ہے جو سچا ہے. تو حضرت حمنہ ہی کی جنہوں نے بات کر دی تھی، ان کی بہن حضرت زینب، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کوئی بات نہیں کروں گی عائشہ کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ انتہائی پاک دامن عورت ہے. تو انہوں نے حق کہا، حق بات کہی، ذرہ برابر بھی کہیں وہ نہیں ڈگمگائیں. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کون اس میں سے سچا ہے، کون جھوٹا ہے. ان میں سے ہر آدمی کو اپنے کیے کے مطابق گناہ ہوگا، اور ان میں سے جس نے افتراء پردازی کی ابتدا کی ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافقوں کا سردار، جس نے سارے یہ گناہ کا جو اپنا مسئلہ تھا اس نے اٹھایا تھا، یہ اسی نے یہ عالم اٹھا کے چلا تھا جھوٹ کا. تو اس کا ٹھکانہ تو بہت برا ہوگا. اور مسلمانوں سے کہا جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور عورتوں نے اپنے ہی جیسے مسلمان مردوں اور عورتوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ سوچنا چاہیے تھا تمہیں کہ یہ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی یا کچھ غلط افواہیں ہو گئی کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا یہ کھلم کھلا بہتان ہے، یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ الٹا تم نے اس کو مان لیا. افتراء پردازوں نے اپنی سچائی پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ لاتے گواہ وہاں پر. بس جب وہ گواہ 4 نہیں لا سکے
تو وہی لوگ اللہ کے نزدیک پکے جھوٹے ہیں. یہ جھوٹے ہیں سب جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس بارے میں تمہاری چہم گوئیوں کی وجہ سے تمہیں ایک بڑا عذاب آ لیتا. یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ تم بچ گئے، ورنہ تم پر عذاب آ کے تم کو ملیم میٹ کر دیتے. جب تم لوگ اس بہتان کو ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے، افواہیں، چہم گوئیاں، سرگوشیاں، یہ دیکھو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بات ہے، تو وہی فرمایا اپنی زبان پر ایسی بات لاتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن بول رہے ہو اور تم لوگ اسے ایک معمولی بات سمجھتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کے گھر میں تم نے اتنا بڑا حملہ کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی بات ہے. تو جب تم لوگوں نے جھوٹی خبر سنی تو کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں؟ اے ہمارے رب تو تمام عیوب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا. اس طرح ڈانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا تھا، کس نیت سے کہہ رہا تھا. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بدکاری رواج پائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. تو یہی بتائیں کہ مسلم سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے جو چینل پھر رہے ہیں ساری اس دنیا میں اور اس ملک میں اسلام کے نام پر، جو وہ یہی بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ پھیلا رہے ہیں، یہ سب اسی آیت کی زمر میں آتے ہیں کہ جن کے بارے میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ملے گا ان کو. دیکھ لیجئے جا کے ان کی جو سحر و افطار کی جتنی بھی ساری پروگرام ہیں، کون بیٹھا ہوا ہے؟ عورتیں سج بند کے بیٹھی ہوئی ہیں اور جی وہ پروگرام ہو رہے ہیں جو سارا سال پتہ نہیں کیا کرتی پھرتی ہیں، اور رمضان میں جی بڑی وہ عفت معاب بن کے بیٹھ گئی ہیں. تو یہ ہے چیز جو اللہ تعالیٰ کسی طرح پسند نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں معلوم. تو لہذا اللہ تعالیٰ پھر اس کا ضرور بدلہ لے گا. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ یقیناً بہت مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، تو تمہیں سخت عذاب دیتا. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یہ سب شیطانی کام ہیں جو تم کر رہے ہو. اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ تو برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے. اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں لگائے گا اس چکر میں کہ یہ کر لو، وہ کر لو. اور اگر تم پر اللہ کا اور اس کا فضل رحمت نہ ہوتی، فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب حیثیت ہیں، وہ رشتہ داروں، مسکینوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے. تو یہی ہے کہ اس لیے کہ اسی میں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خالہ زاد بھائی مصطح ابن اثاثہ، اس کی مالی مدد کیا کرتے تھے. غریب خاندان کا تھا، غریب لوگ، وہ بھی آ کے بیچ میں زہرے کو غصہ آیا حضرت ابو بکر کہ میں تیری مدد کرتا ہوں اور تو میری بیٹی پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب نہیں دوں گا، اللہ کی قسم تجھے ایک پیسہ نہیں دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے. جو صاحب فضل ہیں، صاحب حیثیت ہیں، قسم نہ کھائیں، معاف کر دیں. غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، انسان تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، درگزر کر لیں. تو جو فرمایا کہ آخر میں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ میں کیوں نہیں معاف کرنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں اللہ تم مجھے معاف کر دے. تو فوراً واپس اپنے بات میں آ گئے. تو فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ بے شک دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان پہ لعنتیں ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آیت نمبر 25 میں بتا دیا، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. چاہے وہ نہ بولیں، لیکن یہ ہاتھ پاؤں سب کچھ بولنے لگیں گے کہ یہ ہے یہ بدماش.
اس دن اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت آ گئی، آیت نمبر 27 میں یا 26 میں، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ یہ ہے، اس سے پہلے کہا کہ زانی عورت یا مشرک عورت سے شادی کر سکتا ہے، مومنہ سے نہیں کر سکتا۔ تو وہی چیز یہاں پہ فرمائی کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، گندے لوگوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اس کے مقابلے میں پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے۔ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک باز شخص کون ہو سکتا ہے؟ پوری انسانیت میں نہیں ہو سکتا کوئی جیسا، ان کے لیے پھر کون آئے گا؟ تو ان کے لیے بھی پاک باز ہو۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک باز مرد اور عورتیں جو ہیں وہی پاک باز مرد اور عورتوں کے لیے۔ جی ہاں، وہ تو یہی ہے نا کہ وہ تو خود انتخاب کرتے ہیں نا لوگ۔ جی ہاں، لیکن وہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے تو بری نہیں تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی نبی کی بیوی جو ہو وہ اخلاقی لحاظ سے بری ہو۔ یہ صرف ایک دعوتی لحاظ سے ان کا ایک جرم تھا، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، کہ وہ اس معاملے میں کافروں اور مشرکوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو گئی ان کے اوپر کہ تم نبی کی بیوی ہو تو نبی کی بات مانو، یہ تم ان کی باتیں کیوں مان رہی ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہوا کہ کسی نبی کی بیوی ہو اور وہ کوئی غلط کام میں ملوث ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصل چیز۔ ان کی خیانت کا ذکر کیا، خانتاہما، خیانت کی، تو وہ خیانت دعوت کے لحاظ سے ہے، اخلاق کے لحاظ سے نہیں ہے۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو یہی ہے کہ پاک دامن یہ رکھی جاتی ہے، پاک دامن مرد کے لیے۔ لیکن اگر مرد ہی پاک دامن نہ ہو تو اس کو پھر ویسی بیوی ملے گی، پھر تو اس کو ویسی بیوی ملے گی نا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ تو اولئک مبرؤون مما یقولون، تو صاف کہہ دیا کہ یہ بالکل بہتان تراشی سے بالکل ہی بری ہے سب، یہ پاک باز مرد اور عورتیں تو ان خبیث مرد اور عورتوں کی بہتان تراشی سے بالکل بری ہیں، کوئی ان سے یہ برات آ گئی۔ ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اللہ ان کو دے گا۔ اس طرح یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ ہے کہ طیبین اور طیبات اور ادھر خبیثین اور خبیثات، تو یہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ اب مزید احکام دی اگلی آیت میں کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو، بغیر اجازت داخل ہونا منع ہے، یہاں تک کہ اطمینان حاصل کر لو، یعنی پوچھ لو کہ اجازت لے لوں آ جاؤں میں، اور ان گھر والوں کو سلام کرو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو لہذا پھر یہ بتا دیا گیا، اسی لیے کہ یہ تمام چیزیں اسی سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ گھروں میں داخلہ بغیر اجازت جرم ہے، تو ظاہر ہے یہی سے ہی گڑبڑ پیدا ہوگی۔ اگر کوئی مرد ایک اکیلی عورت ہے گھر میں تو وہ گھس جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط کام ہی کرنے کے لیے جائے گا، اس نیت سے ہی داخل ہوگا۔ تو لہذا یہ چیزیں منع کر دی گئی۔ اس قسم کے جتنے بھی معاملات تھے ان سب کی یہاں پہ بےخکنی کر دی گئی، منع کر دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلے اجازت لو، پھر سلام کرو، اور پھر اندر جاؤ، پھر یہ ہوگا۔ اور اگر تم کوئی نہ پاؤ تو جب تمہیں اجازت نہ مل جائے اس تک داخل نہ ہو، نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ۔ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، برا مت مناؤ کہ نہیں دیکھو مجھے جانے نہیں دیا، آنے نہیں دیا، بلایا نہیں مجھے، اندر جانے نہیں دیا، کہا جاؤ۔ نہیں، مرضی آدمی آرام کر رہا ہے، کوئی ضرورت ہے، مصروفیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو طریقہ ہے آپ کے پاس کہ اجازت لیں، پوچھ لیں، فون کر لیں، آپ میں آ سکتا ہوں، مل سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے شرافت کا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کہ ہاں میں آ گیا ہوں بس سنو میری بات، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی فرمایا کہ تمہارے لیے یہ عمل پاکیزہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ تو ان گھروں میں جو داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو غیر آباد ہو، جن میں کوئی تمہاری ضرورت ہو، مال و اسباب ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ ان کی خبر رکھتا ہے۔ تو اے میرے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ بھی سب اسی کی ضمن میں آ رہا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نظر کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوگی۔
ایسا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، بے شک وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا، یہ نہیں کہ مردوں کو ہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اے میرے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر مزید احکام دے دیے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد یہی ہے کہ وہ جو ظاہر ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے، وہ زینت، تو اس میں پورا جسم آ جاتا ہے، تو اس کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہوتا ہے، خود بخود ظاہر ہو جائے، اتفاق سے ظاہر ہو جائے۔ تیز ہوا چلی، برقع ہٹ گیا، دوپٹہ اتر گیا، چادر نکل گئی، کوئی حرج نہیں، وہ تو معاف ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتی پڑیں اپنی زینت، اور اسی لیے جو کہتے ہیں کہ جی چہرے سے کوئی فرق نہیں، چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ کہاں سے؟ چہرے ہی تو اصل زینت ہے۔ تو کوئی اگر کسی کو دیکھنا چاہتا ہے نکاح کی غرض سے، تو وہ اس کے پاؤں دیکھے گا یا اس کا چہرہ دیکھے گا؟ کہ نہیں جی پاؤں بڑے خوبصورت ہے اس کے، جتی بڑی چنگی لگتی ہے، تو یہ دے لو، اسی لیے شادی کر لو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تو چہرہ ہی دیکھے گا نا اس کا، تو یہ ہے اصل زینت۔ تو اسی لیے پھر اس زینت کو نہیں چھپایا تو پھر کیا فائدہ؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا اسی لیے فرمایا گیا کہ سوائے اس کے جو ظاہر رہتا ہے وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھے، اپنے بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر مت کرے، سوائے اپنے یہ محارم بتا دیے، محرم ہیں جن کے سامنے جائز ہے اس کے لیے، ساری دنیا کے سامنے نہیں کہ جی اتوار بازار بھی جا رہی ہیں تو پورے میک اپ کے ساتھ جا رہی ہیں، نہیں۔ یہ دیکھیں کون ہے؟ اپنے شوہروں کے، شوہر ہے اس کے لیے زینت ہے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے شوہر کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، اسی کی اولاد ہے یا سوتیلی اولاد ہے، یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھائیوں کی اولاد کے، ان کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجے اور بھانجے، یا اپنی عورتوں کے جو گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں ان سے ظاہر پردہ نہیں ہے، یا اپنے غلاموں کے جو غلام ہوتے ہیں، یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے، جن کے ہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، وہ لوگ ہیں ان کے سامنے، ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور پھر فرمایا یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں، ان کو ان چیزوں کوئی پتہ نہیں ہے، معصوم بچے ہیں، ظاہر ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر مت چلیں، کہ پاؤں میں جو زینت ہے اس میں جو انہوں نے کچھ چیزیں پہن رکھی ہیں تو وہ آواز آئے، چھن چھن کرتی ہوئی جاتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں منع کر دیا، چاہے چوڑیوں کی ہو، چاہے وہ جو زمین میں وہ کیا گھنگرو پہن، جی پازیب، جی ہاں پازیب پہنتی ہیں، ان سب کی آواز آئے، تو یہ سب غلط بات ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اس سے پہلے جو آ گیا زینت کا کہا گیا، زینت تو ہے نا اس میں، اصل زینت ہی وہی ہے۔ اسی نے مثال دی کہ وہ پاؤں اس میں نہیں آتے، ہاتھ اس میں نہیں آتے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ، تو اس کے لیے کوئی حدیث ثابت ہے ہی نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے، کوئی ضعیف حدیثیں لے آئیں تو لے آئیں، لیکن صحیح حدیث میں کہیں ایسا نہیں۔ جی وہ اسی لیے کہا کرتے تھے نا کہ اب وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم کی ازواج مطہرات جو ہیں سب پردہ کریں، کہتے رہتے تھے، حکم نہیں آیا تھا، آپ اللہ کے حکم کے بغیر کرتے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر حکم آیا تو انہوں نے پھر اس کو ایک عملاً کہا کہ یا سودا، اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لی، ایک تو تھی وہ قداور تھی، اسی لیے پتہ چل گیا، تو انہوں نے آ کے کہا رسول اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائی کہ پردہ کرو تو جی ہاں فوراً وہ اپنے کہیاں اپنی چادروں کو انہوں نے اوڑھ لیا، اپنی چادروں سے سب کر لیا۔ تو یہ ہے، تو یہی فرمایا گیا تاکہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ مومنو تم سب مل کے اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ہے کامیابی، پھر اس سے ملے گی، اس حیا سے، پاک دامنی سے، اس سے نہیں ملے گی اس بے حیائی سے، عریانی سے۔ اور تم میں سے جو مرد بغیر بیوی کے ہو اور جو عورتیں بغیر شوہر کے ہوں ان کو شادی کر دو، ان کی ظاہر ہے کہ اسی طرح شادی نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ مسائل بڑھتے ہیں، پھر اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں جیسے آج کل کے دور میں ہیں، جب اتنے بڑے فتنے موجود ہیں، دوستیاں، یاریاں، اور پھر وہ سب آپس میں بات چیت، یہ سب کچھ کیا ہے، یہی پھر اس کی طرف لے کر جاتی ہے۔
تو فرمایا اپنے نیک ایماندار غلاموں اور لونیوں کی بھی شادی کر دو. اگر وہ فقیر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. یہ کہنا کہ نہیں یہ آج کل کچھ نہیں ہے, جاب لیس ہے, پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, تنخواہ نہیں ہے, نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. شادی کرو گے اللہ دے دے گا. پہلے تم مانگتے تھے, اب تمہاری بیوی بھی شامل ہو جائے گی, 2 مانگنے والے ہو جائیں گے. تو 2 نہیں تو تیسری بھی کر لو, تو پھر دیکھو کتنی فراوانی ہوگی. جی وہی اس پہ ایمان نہیں ہے نا, یہ آیت میں اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہے ہیں. جی ہاں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کنگال ہے بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, تو وہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ دے گا نا. جی ہاں جی ہاں بالکل جی ہاں بالکل ہونا یہی چاہیے, یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح بھی ہو اللہ تعالیٰ دے گا, کرے گا. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ بس وہ جب تک کہ جاب نہیں ہوگی اس وقت تک دیں گے نہیں, یہ غلط بات ہے. اس قسم کی جو ذہنیت ہے یہ انتہائی مادہ پرستانہ ذہنیت ہے. جو اللہ پر ایمان والے ہیں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے. تو فرمایا کہ جن کے اللہ بڑے کشادگی والا خوب جاننے والا ہے, جن کی شادی کے اسباب مہیا نہ ہوں انہیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے. روزے رکھیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس سے پاک دامن رکھے گا, یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں سے جو مال کی وجہ اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں اور تمہیں ان کی میں اس میں صلاحیت معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو. یعنی وہ اپنی قیمت ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے, پیمنٹ کر دے, تم اس کو آزاد کر دو. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ مال دیا اس میں سے انہیں کچھ دے کر ان کی مدد کرو. تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامنی چاہتی ہیں تو محض دنیاوی زندگی کے خاطر انہیں زنا پر مجبور مت کرو. تو ان لوگوں نے ہی, منافقین تھے یا دوسرے تھے, ان لوگوں نے یہی کوشش کی کہ اپنی لونڈیوں کو اس کام میں لگا دیا کہ کما کر کھلائیں. تو فرمایا کہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. جو انہیں مجبور کرے گا بے شک اللہ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. اور ہم نے تمہارے لیے کھلی آیات اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے واقعات اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کی ہے. تو یہ سب نصیحتیں ہیں, یہ وہ اعمال ہیں, احکام ہیں جو لازمی تم نے کرنے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ فرما دیا, اللہ نور السماوات والارض, آیت نمبر 35 میں, کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں ایک چراغ ہے. چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہے. قندیل گویا کہ ایک چمکدار ستارہ ہے, اور وہ چراغ زیتون ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے, نہ جو مشرقی ہے نہ مغربی ہے. قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دینے لگے, چاہے آگ اسے نہ بھی چھوئے. نور ہی نور ہے. اللہ اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے یہ نور کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے, اور یہ نور سے کیا ہے, جیسے کسی دیوار میں طاق ہو. آج کل تو پتہ نہیں سمجھیں گے کہ نہیں لوگ, کہ طاق ہوتے ہی نہیں ہیں گھروں میں, یا نہ چراغ ہوتے ہیں تو کھڑکیاں یا لائٹیں یہ سب کچھ ہوتی ہیں. تو پہلے جو ہوتے تھے دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا, اس میں چراغ جلتے تھے, چراغ کے لیے بنایا جاتا, وہ طاق کہلاتا تھا. تو وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جیسے ایک طاق ہے دیوار میں, اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے, اور وہ چراغ ایک بلورین شیشے کا ہے. شیشہ جب ہوگا تو پھر دیکھیے اس کی روشنی کیسے چمکتی ہے, اور وہ شیشہ بھی اتنا صاف شفاف چمکدار جیسے کہ موتی ہوتا ہے, چمکتا ہوا ستارہ, اس طرح کا وہ چمکتا ہوا ہے. تو چراغ ہو گیا, شیشے کا ہو گیا. تیسری اس کے اندر کیا ہے, جلنے والی چیز کیا ہے, فرمایا زیتون کا تیل ہے. زیتون کا تیل انتہائی عمدہ, صاف شفاف بالکل, اور اتنا وہ صاف ہے کہ اس میں چراغ کو آگ روشن کرنے سے پہلے ہی تیل میں سے ایسی روشنی چمکتی ہے, اس طرح کی روشنی نکلتی ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے, اتنا روشن. یہ اس کے اندر برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ چراغ کیا ہے, نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی ہے. تو فرمایا کہ یہ ہے
اللہ تعالیٰ کی مثال دی ہے کہ وہ روشنی ہی روشنی ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، ظاہر نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار اپنی تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ کر دے. تو اللہ نے بھی اس کا نور جو ہے حفاظت میں ہے، وہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ جنت میں ہی ہوگا، وہاں پہ اللہ کے بندے اس کو دیکھ سکیں گے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ وہ چراغ ایسے گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی قدر و منزلت کی جائے اور صرف اسی کا نام لیا جائے. ان گھروں یعنی مسجدوں میں صبح و شام ایسے ہی لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کے نیک بندے جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، ہمیشہ اللہ کے دین میں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب مارے دہشت کے لوگوں کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، الٹ جائیں گی. تاکہ وہ لوگ نیک کام کرتے ہیں، اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا، اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اور کافروں کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب، چمکتی ہوئی ریت کے مانند ہوتے ہیں. آپ جب بھی سفر کریں تو جو چٹیل میدان ہے وہاں پہ آپ کو پانی نظر آئے گا، جب قریب پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں. یہی سراب ہے، آنکھ کا دھوکہ، کہ سمجھتے ہیں کہ پانی وہاں پہ موجیں مار رہا ہے، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی فرمایا کہ کافر کے اعمال اسی طرح ہے. وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں نے بہت اعمال کیے، یہ کیا وہ کیا، وہاں پہنچے گا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم. تو فرمایا کہ جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا. وہاں اللہ کو پاتا ہے، جس کے اعمال کا پورا حساب اسے چکا دیتا ہے. اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے. یا دوسری مثال یہ دی، یا ان کے اعمال کسی گہرے سمندر کی اندرونی تاریکیوں کے مانند ہیں جنہیں موج نے ڈھانک رکھا ہے. اس کے اوپر ایک دوسری موج ہے جس کے اوپر بادل ہیں، گویا اوپر تلے صرف تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنی تاریکی. جسے اللہ نور نہ عطا کرے اسے کہیں سے نور نہیں مل سکتا. یہ اللہ کا نور ہے جو دکھاتا ہے. جب اللہ کا نور ہی نہیں ہے تو پھر کیا، پھر کچھ نہیں دکھائے گا. تو اے میرے نبی، آپ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین میں پائی جانے تمام مخلوقات اور فضا میں پر پھیلا کر اڑتی ہوئی چڑیاں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے. سب مخلوقات، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. اللہ ان سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. اور آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے. سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید مظاہر بیان کیے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں جوڑتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو اس کے درمیان میں سے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں. پس وہ جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے. یہ اس کی مرضی، جہاں مرضی برسائے. بادل کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ جیسے وہ آنکھوں کی روشنی اچک لے گی. تیز جب بجلی چمکتی ہے تو پھر آنکھوں کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے. بس ان میں سے بعض اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں کہ جیسے آسمانوں میں، پھر یہ فضاؤں میں، اور پھر یہ جانوروں میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے واضح اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب منافقین کا تذکرہ آ گیا. فرمایا کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. پھر اس کے بعد ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ لوگ کبھی ایمان والے تھے ہی نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، صاف انکار کر دیا. جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا ایک گروہ منہ موڑ کر چل دیتا ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کو. صاف انکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہی نہیں ہے. اگر وہ حق بجانب ہوتے تو اس کے پاس اطاعت گزار بن کر آ جاتے، فوراً مان لیتے ہاں ٹھیک ہے آپ فیصلہ کیجیے. کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا انہیں آپ کی نبوت میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. نہ یہ نہ وہ، سب غلط باتیں ہیں. خود ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر.
مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم نے بات سن لی اور اسے مان لیا. یہ ہے سمعنا و اطعنا. اور یہ منافق یہ نہیں مانتے, اور یہی ہے مومن جو فلاح پانے والے ہیں. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, اس کا تصور کر کے تقویٰ کی راہ اختیار کریں گے, تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ ہیں کامیابی پانے والے اللہ کے بندے, اس کو ماننے والے. اور منافقین نے اللہ کی سخت قسمیں کھائی, موٹی موٹی قسمیں کھاتے ہیں. اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے. ہم تو تیار ہیں, بس آپ حکم دیجئے, ہم چل پڑیں گے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ, اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. فرما برداری تو خود معلوم ہو جاتی ہے کون ہے ماننے والا اور کون ہے نہیں ماننے والا. بے شک اللہ تمہارے کارناموں سے خوب واقف ہے. تو آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. بس اگر تم لوگ روح گردانی کرو گے تو رسول کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے بس, اور تو کچھ نہیں ہے. جس کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈالی گئی ہے, تم پر اس کا قبول کرنا لازم ہے, جس کی ذمہ داری تم پر ہے. تو رسول کا کام تبلیغ, تمہارا کام قبول کرنا, تو تم اپنا کام کرو. اگر تم لوگ ان کی اطاعت کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے, اور رسول کی ذمہ داری تو صرف پیغام واضح طور پر پہنچانا ہے, اور وہ کام وہ کر رہے ہیں. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے, انہیں عمل صالح کیا, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا, زمین میں ان کو موقع دے گا, ان کو حکومت دے گا, اقتدار دے گا, جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا. اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اسے ثابت و راسخ کر دے گا, ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دے گا. صرف وہی لوگ میری عبادت کریں گے, کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے, اور جو لوگ اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کریں گے وہی لوگ فاسق ہوں گے. تو ایک مشرک جو ہے وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں فلاح پا سکتا. تو لہٰذا فرما دیا کہ جو میری عبادت کریں گے اور میرے شریک کسی کو نہیں بنائیں گے وہ ہیں اصل جو ہے کامیاب ہیں. اور مومنوں تم لوگ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی صورت میں رحم ملے گا. آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ کفار ہمیں زمین میں عاجز بنا دیں گے, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, وہ بہت بری جگہ ہے. جہاں پہ مزید احکام دیے آخر میں, اے ایمان والو تمہارے غلام اور لونڈیاں, تمہارے نابالغ بچے, یہ حکم دے دیا گیا بتانے کے لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے گھر میں بھی, یہ گھر کی پرائیویسی. پہلے ہمیں حکم دیا تھا باہر سے آنے والوں کے لیے, گھر کے اندر بھی پرائیویسی. آپ کا بیڈ روم آپ کی پرائیویٹ جگہ ہے, اس کے بارے میں فرما دیا تمہارے پاس آنے کی تم سے 3 وقتوں میں اجازت لیں. تمہارے بچے, تمہارے غلام, لونڈیاں, گھر کے افراد کسی کے بیڈ روم میں جائیں, اجازت نہیں کرتے. وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے, اس لیے کہ آدمی سو رہا ہوتا ہے, آرام کر رہا ہوتا ہے. دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو, قیلولہ کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, اجازت دو. عشاء کی نماز کے بعد, یہ بھی وقت ہے آرام کرنے کا. یہ 3 ہیں پردے کے اوقات, یہ تم نے خیال رکھنا ہے, بچوں کو بتانا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے یا کسی بھی اس طرح بیڈ روم میں جائیں, اجازت دیں. ان کے علاوہ اوقات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سونے کے اوقات تھوڑی ہی ہیں, اس کے بعد تو کوئی نہیں سوتا. تو اسی لیے پھر نہ ان پر ہے نہ تم پر ہے, تم لوگ ایک دوسرے کے پاس کثرت سے آتے جاتے ہو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے. اللہ بڑا جاننے والا, بڑی حکمتوں والا ہے. اور تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو تم سے اجازت لیں, ان کو بتا دو جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے اجازت لیتے رہے. اللہ اپنی آیتوں کی اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے. اللہ بڑا جاننے والا, بڑی حکمتوں والا ہے. اور وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہ رہی ہو, ان کے لیے گناہ کی بات نہیں, اپنے دوپٹے وغیرہ اتار کر رہیں, بشرطے کہ اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں, اور اس سے بھی پرہیز کریں, تو ان کے لیے بہتر ہے. اللہ بڑا سننے والا ہے, بڑا جاننے والا ہے. تو یہ ان خواتین کے لیے جو کہ بوڑھی ہو چکی ہیں, اب نکاح کا اس کا مسئلہ ہی نہیں رہا, ان کا سب مسئلے ختم ہو چکے ہیں, ان کے حمل ولادت سب کچھ ختم, تو وہ ہے ان کے لیے پردے کے احکام میں تخفیف کر دی گئی. یہ ہے تخفیف ان کے لیے. اور پھر کھانے پینے کے حوالے سے فرما دیا اگلی آیت میں کہ کوئی حرج کی بات نہیں, نہ اندھے کے لیے, نہ لنگڑے کے لیے, نہ بیمار کے لیے, نہ خود تمہارے لیے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے ماں باپ کے گھر سے کھاؤ, یا اپنی ماؤں کے گھر سے, یا اپنے بھائیوں کے گھر سے, اپنی بہنوں کے, یا اپنے چچا کے گھروں سے, پھپھیوں کے گھروں سے, ماموں کے گھروں سے, خالاؤں کے گھر سے,
یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، کوئی حرج نہیں، تم سب مل کر کھاؤ، الگ الگ کھاؤ، تمہاری مرضی ہے، بس جب تم گھروں میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، یہ ہے ضروری۔ جو اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو لہذا اس میں بھی بتا دیا گیا کہ انسان پر کھانے پینے اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے، اجازت کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بلا اجازت کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے، لیکن اجازت لے کر جا سکتے ہیں۔ اور پھر مومنوں کے بارے میں فرمائیں کہ بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرق بتا دیے ایمان مومن کا اور منافق کا۔ جب ان کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو جب تک ان سے اجازت نہیں لے لیتے جاتے نہیں ہیں کہ آپ کی اجازت ہوگی تو جائیں گے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ تو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ بس جب وہ لوگ آپ سے اپنی ضرورت کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جنہیں آپ چاہیں اجازت دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اور اے مسلمانوں، رسول کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت بناؤ کہ دوسرے کی کوئی بات نہیں، یہاں رسول بلا رہے ہیں۔ اللہ تم میں سے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر آہستگی سے کھسک جاتے ہیں، منافقین۔ بس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آسمان سے بلا نازل نہ ہو جائے، کہ عذاب نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں گھیر لے۔ جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتے ان کے لیے، اور جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ نیت و عمل کے اعتبار سے تمہارا جو حال ہے اسے خوب جانتا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس دن لوگ اس کے بعد لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تھے، اللہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہاں پہ یہ سورہ نور مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے، مکی صورت ہے جس میں 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، یہ کتاب نازل کی قرآن، تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بنے۔ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز پیدا کی پھر اسے عین غرض و غایت کے مطابق بنایا ہے، یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی صفات کہ مالک کائنات ہے، کوئی اولاد نہیں، اس کی بادشاہت ہر چیز پر، ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہ ہے جو اس کی صفات ہے۔ اگر ہے کوئی دوسرا تو لاؤ، دکھاؤ۔ اور مشرکوں نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اپنے لیے کسی نفع نقصان کو اختیار نہیں رکھتے، نہ موت نہ زندگی نہ دوبارہ زندہ ہو کر ان کے اختیار میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسے وہ بن گئے معبود۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے جسے انہوں نے گھڑ لیا ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جھوٹے کہانیاں ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بس ان لوگوں نے ظلم اور کذب بیانی سے کام لیا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ پہلا جو انہوں نے اعتراض کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا رکھی ہیں، بس وہی ان کے سامنے صبح شام پڑھے جاتا ہے۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وہ ہے اللہ جس نے اس کو، وہ بے شک بڑا ہی مغفرت کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ وہی بات کہ ہم جیسا تو ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، پھرتا ہے، یہ پھر ہمارے جیسا یہ کیسے بن گیا؟ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہونے چاہیے تھے، سیکورٹی ہونی چاہیے تھی، باڈی گارڈز ہونے چاہیے تھے، تو پھر وہ ڈراتا۔ یا اس کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اتارا ہوتا، خزانہ، دولت، پیسہ، مال، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس کے پھل کھایا کرتا، یہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اور یہ ظالموں نے مسلمانوں سے کہا تم لوگ ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ تو جادو زدہ ہے، تم اس کی بات مانتے ہو؟ آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کی کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں یہ لوگ، جس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے ہیں، اب سیدھی راہ پر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا ان سے، توفیق ختم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بے شمار خیر و برکت والا وہ اللہ ہے،
اگر وہ چاہے تو آپ کو ان باغوں سے بہتر مہیا کر دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے جس کا ذکر یہ کافر کر رہے ہیں۔ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور آپ کو بہت سے عالی شان محل عطا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ ان کافروں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جب یہ جہنم انہیں دور سے دیکھے گی، پہچان لے گی، اور پھر وہ غصے بھری آواز میں چنگھاڑ سنیں گی، وہ چنگھاڑے گی کہ آ گئے ہیں میرے دوست جو اس کے اندر اپنی زندگی بسر کریں۔ اور جب وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے تو وہاں اپنی ہلاکت کو پکاریں گے کہ ہائے اگر ہم مر جائیں تو بہتر ہے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے آج ایک ہلاکت نہیں، بہت سی ہلاکتوں کو آواز دو، جتنی مرضی ہلاکتوں کی آواز دے لو، کوئی فائدہ نہیں۔ اے میرے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ جہنم کا یہ دردناک عذاب اچھا ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا اللہ نے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا ہے جو ان کا بدلہ اور ٹھکانہ ہے؟ تو جنت بہتر ہوتی ہے یہ جہنم میں جہاں تم جل رہے ہو؟ اس میں انہیں وہ ہر چیز ملے گی جو چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا آپ کے رب کا ایسا حتمی وعدہ ہے جس کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور جس دن آپ کا رب انہیں اور معبودوں کو جمع کرے گا، سب جمع ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تم ہو وہ یا یہ خود ہی راہ بھٹک گئے؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو اپنا دوست بناتے، لیکن تو نے انہیں ان کے باپ دادا کو عیش و آرام کی زندگی دی یہاں تک کہ تجھے یاد کرنا بھول گئے، اور یہ تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ تو یہ جواب ملے گا ان لوگوں سے جو انہوں نے اپنے ساتھ شریک بنا رکھے تھے اللہ کے۔ تو اللہ مشرکوں سے کہے گا ان معبودوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا کہ وہ عبادت کے لائق ہیں، اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو تم میں سے کوئی شرک کرے گا ہم اسے بہت سخت عذاب دیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، انسان تھے، کوئی ان میں فرشتہ نہیں تھا، تو لہذا یہ بھی کھاتے ہیں اسی طرح۔ تو یہ اعتراض ہی بیکار ہے کہ یہ دیکھو یہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ دیکھو سب باتیں۔ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے باعث آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو، برداشت کرتے ہو تم کہ نہیں، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ تو یہاں پہ یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔